السلام علیکم۔ ایسنٹ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں، تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ دن سے مراد یوم عرفہ، مہینہ سے مراد ماہ ذی الحجہ اور شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسی مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ باپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔